یہ ہے علم جسے ہم نے روک کر رکھا ہے، یہ ہے علم جسے ہم نے اپنی نسلوں کو روک کر رکھا ہے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ لوگوں ہمیں غلط فہمی ہو گئی، ہم دنیا کو دیکھ کر ہم ان کے پیچھے دوڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے دنیا کی ڈگریوں کے لیے کتنے لوگ ہیں جن کے بچے بیرون ملک ہیں، وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جی گئے یورپ میں پڑھنے کے لیے، دنیا کے ان فنون کو پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں، لیکن میں مسلمانوں کے ذوق کی بات کرتا ہوں، ان پر جائیدادیں فروخت کر کے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں 5 سے 6 ہزار روپے فیس لیتا ہوں اور لوگوں کی مریضوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کہ بھائی اتنے مریض ہیں روزانہ 4-5 لاکھ روپے لے کر اٹھتے ہو اپنے کلینک سے اسپتال سے، فیس تھوڑی کر لو۔ وہ کہتا ہے میں جب گیا تھا پڑھنے کے لیے بیرون ملک یورپ میں، تو میں اپنا مکان بیچ کر ایک چھوٹی سی چوپڑی کلی اور کچے مکان میں اپنے ماں باپ کو بٹھا کے چلا گیا تھا، اور اپنی ساری جمع پونجی جائیداد باپ کی وراثت بیچ کر میں نے اپنی پڑھائی میں لگائی ہے، میں نے اتنا خرچہ کیا ہے۔ حضرات کیا کوئی مسلمان ہم میں سے اس وقت الا ماشاءاللہ کوئی مسلمانوں کی کروڑوں کی تعداد میں کوئی ایک آدھ مسلمان ہوگا، لیکن ہم سوچیں کیا ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جس نے قرآن مجید، حدیث رسول، دین اسلام، احکام شریعت کی تعلیم اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنی جائیداد کو فروخت کر کے لگایا؟ آج ہم یہ تو کہتے ہیں امام بخاری کا بڑا نام ہے، کوئی مفتی کائنات میں اسلام سے وابستہ کوئی مفتی تب تک اپنے آپ کو مفتی بنا کر فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح نہ پڑھے اور بخاری شریف اس کے مطالعہ میں نہ ہو۔ بخاری شریف دینی مدارس میں آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے، مسلمانوں کا بچہ بچہ امام بخاری کے نام سے واقف ہے، ان کی صحیح بخاری سے آشنا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری کی ساری دولت بیچ کر نبی کائنات کی حدیث کو، علم کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دی تھی۔ کیوں نہ اللہ اس دیتے ہو؟ ہم نے ان کا علاقہ نہیں دیکھا، ہم ان کی نسل کو نہیں جانتے، کس خاندان سے تھے، فیملی کون سی تھی، کون لوگ تھے، لیکن آج ہم ان مدارس میں، ان مساجد میں اور دنیا کے چپے چپے پہ جہاں مدارس، مساجد اور درسگاہیں، ممبر و محراب، اسٹیج اور کرسیاں موجود ہیں، وہاں سے کوئی خطبہ ایسا نہیں جس خطبے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا کہ لوگوں اللہ علم والوں کو بلند کرتا ہے، اللہ علم والوں کو عزت عطا کرتا ہے، اور اللہ ان کو کتنی عزت عطا کرتا ہے۔ میں 3 باتیں کرنے لگا ہوں علم والوں کی شان میں۔ اللہ نے خود اپنے متعلق فرمایا ہے وہ رب العالمین ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ساری کائنات کا بلا شرط غیر خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، دستگیر بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، عطا کرنے والا بھی ہے، اور ساری کائنات کا وحدہ لا شریک مسجود اور معبود ہے۔ وہ اللہ جب علم والوں کی بات کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں؟ اللہ فرماتے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، فرمایا اللہ اس بات پہ گواہی دیتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور فرشتے بھی اس بات پہ گواہی دیتے ہیں، اور فرمایا علم والے بھی اس بات پہ گواہی دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو گواہی کے مقام پہ لا کر اپنے ساتھ کھڑا کر کے ان کا ذکر فرمایا۔ فرمایا علم والے اللہ کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ جس آیت میں اللہ نے اپنا ذکر فرمایا اس آیت میں کائنات کے رب نے علم والوں کا ذکر فرمایا، تو علم والوں کی
کی شان یہ ہے، علم والوں کا مقام یہ ہے، علم والوں کی عظمت یہ ہے کہ یہ توحید کی گواہی دینے میں کائنات کے رب کے ساتھ کھڑے ہیں، انہیں کائنات کے رب کی رفاقت اور معیت اور اللہ کا ساتھ حاصل ہے۔ یہ ہے علم کی شان، یہ ہے علم کا مقام۔ اور آئیے ذرا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی اونچی ذات انبیاء کی جماعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء پیغمبروں کے وارث ہیں، پیغمبروں کے بعد علماء ان کے جانشین ہوتے ہیں۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں میں جب بھی اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہوں، میں جب بھی اپنی دولت کو صرف کرتا ہوں، وہ بہت بڑے سخی بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں جب بھی اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہوں تو میں طالب علموں پر، علماء پر، اہل علم پر خرچ کرتا ہوں، اور میرا تصور یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس نبی کا دیا ہوا علم ہے، یہ نبی کے علم کے وارث ہے، یہ انبیاء کی وراثت کے مالک ہیں، یہ پیغمبروں کے نمائندے ہیں، یہ نبیوں کے جانشین ہیں، اور یہ پیغمبروں کے ترجمان ہیں، یہ پیغمبروں کے بعد اس مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ میری سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں خرچ تو ان پہ کر رہا ہوں، در حقیقت میں ان کی شکل میں اس علم پہ خرچ کر رہا ہوں جو علم اللہ نے اپنے پیغمبر کے اوپر جبریل امین کے ذریعے نازل فرمایا۔ یہ میرے بھائیوں علم والوں کا شان ہے کہ نبی کے ساتھ ان کی نسبت۔ اور میں دو حدیث کے ایک جملے کا ترجمہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ علم کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت اور نہ ہوتی، رسول اللہ کی کوئی حدیث اور نہ ہوتی، صرف ایک حدیث یہ ہوتی تو دنیا میں اس سے بڑی حدیث کوئی اور نہ ہوتی۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں، عالم کی فضیلت دو آدمی ہیں، ایک ہے عالم، ایک ہے عامل۔ عامل، عابد، زاہد۔ عابد، زاہد، عامل کون ہے؟ وہ ساری رات تہجد پڑھنے والا، وہ نوافل کا اہتمام کرنے والا، ہر وقت ذکر اذکار کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، رمضان آئے تو روزے رکھنے والا، اور اسی طرح اعتکاف کرنے والا، حرم میں چلا جائے تو طواف پہ طواف کرنے والا، عمرے پہ عمرہ کرنے والا، ہر وقت توبہ استغفار کرنے والا، اللہ کے ساتھ ہر وقت رابطے میں جڑا رہنے والا، اللہ سے معافی مانگنے والا، اس کی تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، تمجید کے کلمات کہنے والا، یعنی اتنا عمل ہے، رات بھی عمل، دن بھی عمل، اتنا عمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مقابلے میں ایک عالم ہے۔ عالم وہ ہے جس کے پاس اللہ کے دین کا علم ہے، قرآن کا، اللہ کی کتاب کا، نبی کی سنت کا، اور وہ فرائض ادا کرتا ہے، اور وہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، باقی علم کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سنیے ذرا حدیث کا ترجمہ، جان کر سنیے ذرا، اور کوشش کیجئے کہ اس مشن میں، اس مقصد میں کوئی ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم۔ فرمایا لوگوں، عالم کو اس عامل، زاہد، عابد پر ایسے ہی فضیلت اور شان حاصل ہے جیسے مجھے اللہ کے نبی ساری کائنات کے سب سے اونچے انسان کو تم میں سے کسی ادنا آدمی پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی تمہارا ادنا سا آدمی ہو، ادنا عام کوئی بندہ، عام کوئی مسلمان، اس کے مقابلے میں جو میرا نبی کا شان ہے، زاہد کے مقابلے میں، عابد کے مقابلے میں عالم کا یہی شان ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ علم اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ وہ علم ہے کسی کی بنا پہ، یہ تو اللہ کا ساتھ، پیغمبروں کی وراثت، نبیوں کی جانشینی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے تو اعلان کر دیا لوگوں، تم گلی بازاروں میں، چوکوں چوراہوں میں اور تم
منڈیوں میں، مارکیٹوں میں اور تم دکانوں میں، کاروبار میں مصروف ہو، یہ دیکھو مدینہ کے اندر مسجد نبوی، اس مسجد نبوی میں امام الانبیاء کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، امام الانبیاء کا ورثہ بانٹا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی وراثت اور اللہ کے نبی کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ دوڑو دوڑو دوڑو، لے لو لے لو لے لو سے کچھ۔ لوگوں نے دکانیں چھوڑی، کاروبار چھوڑے، دوڑے مدینہ مسجد نبوی کی طرف آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھ پڑھا رہے ہیں، اور باقی کوئی معاملہ، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی پیسہ، کوئی روپے، کوئی درہم، کوئی دینار، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی کپڑا، کوئی غلہ، کوئی جنس، کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا۔ کوئی جائیداد کے فیصلے نہیں ہو رہے، کس کو کتنے ٹکڑا، کس کی کتنے مرلے، کون سی دکان، کون سا مکان کس کا، کوئی ایسی باتیں نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا ابو ہریرہ عجیب آدمی ہے تو، محدث زمان، حافظ الحدیث، امام الانبیاء علیہ السلام کا خاص اور خاص شاگرد، اور تو لوگوں سے کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نصیب ہو رہی مسجد میں، ہم تو بھاگ بھاگ کر مسجد میں جائیں گے، ایک دوسرے سے آگے لپتے ہوئے دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچے ہیں، تو وہاں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسجد میں کچھ لوگ دین کی تعلیم، قرآن کا علم اور سنت اور حدیث کا علم پڑھ پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں ایسی تو ایک مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس جمی ہوئی تھی، محفل لگی ہوئی تھی، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو مسجد نبوی میں جاری تھا۔ فرمایا لوگوں یہ نبی کی وراثت ہے، پیغمبر کی وراثت درہم دینار دنیا کا مال نہیں، پیغمبر کی وراثت اللہ کا دیا ہوا علم ہے جو اللہ کے نبی لوگوں کے لیے چھوڑ کر گئے۔ تو میرے بھائیو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے علم، علم اور اہل علم یہ پیغمبروں کے وارث ہیں، اور پیغمبروں کی وراثت کوئی معمولی چیز نہیں، پیغمبر اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا برگزیدہ نبی ہوتا ہے، اس کی جانشینی اور اس کی وراثت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اس لیے کہ دین اسلام کا علم یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو جب نبی بنایا تو میرے بھائیوں انہیں سواریاں، انہیں زمین، انہیں مربع، انہیں کوٹھیاں اور انہیں عالی شان دنیا کا مال، باغات، سونا، چاندی، اللہ نے کیا عطا فرمایا تھا اپنے نبیوں؟ نہ سونا، نہ چاندی، نہ مربع جائیدادیں، نہ پراپرٹی، نہ بینک بیلنس اور نہ دنیا کا سیوا۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو جب نبی بنایا، انہیں منصب نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا، تو سب سے پہلا جو اللہ رب العزت نے ان پہ فضل فرمایا اقرا سے علم کا آغاز ہوتا ہے۔ علم تو گویا کہ رب کی نظر میں جو سب سے زیادہ پیغمبروں کو بڑی دولت ملی ہے وہ دین کا علم ہے، دین کا علم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابو فراغ نحو کے بڑے امام گزرے، وہ بیٹھے ہوئے اپنے مجلس میں پڑھا رہے تھے، خلیفہ مامون الرشید اس کے دو بیٹے پڑھتے تھے ان کے پاس، امام فراغ نحو کے امام تھے، عربی گرامر کے امام تھے۔ جب وہ کسی کام کے لیے اٹھے تو فقط کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ان کے دونوں بیٹے دوڑ کر گئے۔ ایک نے کہا استاد محترم اور شیخ المعظم کا جوتا میں اٹھاؤں گا، دوسرے نے کہا میں اٹھاؤں گا، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک جوتا تو اٹھا کے شیخ محترم کے آگے رکھ دے، اور ایک جوتا میں اٹھا کر شیخ محترم کے آگے پاؤں کے قریب رکھ دیتا ہوں۔ شیخ محترم استاد المحترم یہ جوتا پہنیں گے، اپنی کسی حاجت کے لیے نکلیں گے، جائیں گے۔ کسی آدمی نے جا کر وقت کے امیر المومنین مامون الرشید کو بتایا تیرے بیٹوں نے آج عجیب حرکت کی ہے، امیر المومنین کے بیٹے اور ایک استاد کے جوتے اٹھا کے آگے رکھ رہے ہیں، اور وقت کے سربراہ اور مملکت کے سربراہ اور حاکم اور امیر المومنین کے بیٹے اور خلیفۃ المسلمین کے بچے وہ ایک عام بندے کی خدمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے امام فراغ کو بلایا دربار حکومت میں، اور دربار حکومت میں بلا کر پوچھا حضرت ایک سوال ہے، جواب چاہیے۔
امام فرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہو کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتلائیے کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ امام فرار نے کہا امیر المومنین آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، وقت کے حکمران ہیں، علم سے بھی تعلق ہے اور علماء کے خادم بھی ہیں اور مسلمانوں کے حکمران بھی ہیں، آپ عزت والے ہیں۔ مامون الرشید نے مسکرا کر جواب دیا، کہا حضرت میرے سوال کا یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، میں مامون الرشید کہتا ہوں اس وقت عزت والا وہ ہے کہ وقت کے خلیفہ کے بیٹے جس کے جوتے اٹھانے پر فخر محسوس کرے، عزت والا وہ بھائیو۔ اللہ اس علم کی برکت سے عزت عطا فرماتا ہے، ہم نے اس علم کو حقیق سمجھا، کوئی کمی نہیں ہے مسلمانوں کی تعداد میں، مسلمانوں کے وسائل میں کوئی کمی نہیں ہے، بڑی بڑی طاقتور فوجیں ان کے پاس، دنیا کا اسلحہ ان کے پاس، اور دنیا میں بڑی تعداد ان کی، اور بڑے بڑے قیمتی ملک جنہیں سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے ان پہ مسلمانوں کا قبضہ، دنیا کی سب سے زیادہ ذخائر معدنیات پہ مسلمانوں کا قبضہ مسلمانوں کے ملک میں، لیکن پھر بھی سونے والا نہیں ہے، وہ ذلت و مسکنہ، یہ ذلیل ہے، خار ہے، بے توقیر ہے، بے حیثیت ہے، ان کی ذرا برابر قدر نہیں ہے۔ اللہ کسی چڑیا گھر کا کتا بیمار ہو جائے، کافروں کے ہیلی کاپٹر اس کو اٹھا کے جنگل اور جانوروں کے اسپتال میں لے کر جاتے ہیں، اور فلسطین میں مسلمانوں کے بچے کو دنیا دیکھ رہی ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، کوئی نہیں بول رہا۔ مسلمان کی عزت، احترام، وقار، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا سارا کچھ ان کے پاس تھا، انہوں نے اس علم کو پیچھے کر دیا جس علم نے ابو بکر کو صدیق بنایا تھا، جس علم نے عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنایا۔